بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش خلقی گناہوں کو ایسے پگھلا دیتی ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی شوہر کے بھائی وغیرہ سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ تباہی و ہلاکت میں ڈالنے کا بڑا سبب ہے۔ نامحرم، یہ جو نامحرم کی محبت ہوتی ہے نا، بہت ذلیل و خوار کرتی ہے، انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں نامحرم سے محبت کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، پھر وہ لوگ ذلیل و رسوا ہی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی وہ ہے جس سے انسان کی روح میں سکون اور دل میں اطمینان پیدا ہو۔ سب سے مضبوط انسان کون ہے؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ پتھر اٹھا کر سختی یعنی قوت مضبوطی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی قوت والی یا مضبوط چیز نہ بتلا دوں؟ یا اسی طرح کی کوئی بات کہی۔ وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، وہ اس سے زیادہ قوت والا اور مضبوط ہے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دوبارہ چل بھی پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جانتے ہیں کب؟ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ گرانے والا شخص وہی تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ کسی نامحرم کے محبت میں گمراہ ہو کر اپنے رب سے شکوہ مت کریں، کیونکہ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ سے محبت کریں جو سب سے پاکیزہ اور خوبصورت ہے، اور آپ کو بھی پاکیزہ اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مکمل طور سے نامعلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ عرش پر بہت مشہور ہوتے ہیں۔ ان کے ناموں کا ذکر فرشتوں کے درمیان مسلسل ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجیے، آمین۔